بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، آج ہم اپنی درسی کتاب کے حصہ نظم کی پہلی نظم جو ہے حمد پڑھیں گے۔ حمد، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حمد سے مراد اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات جو ہیں ان کے حوالے سے لکھنا جو ہے وہ حمد ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حمد ایک نظم ہے، اور نظم جو ہے اس کا ایک بنیادی اور مرکزی خیال ہوتا ہے، اور اسی خیال کے ساتھ سارے اشعار جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور سارے اشعار میں اسی ایک خیال کو بیان کرنے کے لیے مختلف الفاظ میں جو ہے وہ اشعار لکھے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی نظم کی تشریح، اس کی مرکزی خیال کے حوالے سے بات کریں، تھوڑا سا ہم اس نظم کے شاعر مولانا ظفر علی خاں کے حوالے سے بات کریں گے۔ شاعر مولانا ظفر علی خاں، جنہوں نے یہ حمد لکھی، 1873 میں پیدا ہوئے اور 1956 میں انہوں نے وفات پائی۔ مولانا ظفر علی خاں وزیر آباد کے قریبی گاؤں کوٹ مہرت میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم وزیر آباد اور پٹیالہ سے حاصل کی۔ مزید تعلیم مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں انہوں نے حاصل کی، جہاں پر مولانا شبلی نعمانی اور پروفیسر آرنلڈ سے انہوں نے فیض حاصل کیا۔ 1895 میں BA کرنے کے بعد حیدرآباد دکن چلے گئے اور نظام دکن کے ہاں ملازمت اختیار کر لی۔ جب ان کے والد وفات پا گئے تو انہیں اپنے گاؤں واپس آنا پڑا، اور انہوں نے وہاں آ کر والد کا اخبار جو ہے ذمہ دار، اس کی ادارت سنبھال لی۔ اس کے بعد لاہور آ گئے، اور مولانا ظفر علی خاں جو ہیں وہ ایک بر عظیم کی آزادی اور مسلمانوں کے حقوق کے لیے جو ہے وہ اپنے اخبار کے ذریعے جو ہے وہ لڑائی لڑتے رہے۔ جہاں تک مولانا ظفر علی خاں کے کارہائے نمایاں کی بات ہے تو مولانا ظفر علی خاں جیسی شخصیت شاید ہی بر عظیم میں کوئی ہو۔ ایسی بلند آہنگ، بلند پایا شخصیت، قادر الکلام شاعر، ایک اچھے صحافی اور بہت اعلیٰ پائے کے مقرر اور بہت چوٹی کے حریت پسند رہنما تھے، اور اتنی خوبیاں کسی ایک شخصیت میں بہت کم جمع ہوتی ہیں۔ جہاں تک مولانا ظفر علی خاں کی شاعری کا تعلق ہے تو مولانا ظفر علی خاں کی شاعری میں ہمیں دو رنگ جو ہیں بڑے واضح نظر آتے ہیں، ایک ان کی سیاسی شاعری اور دوسری ان کی نعتیہ شاعری۔ سیاسی شاعری جو ہے، یہ دونوں انداز جو ہیں، یہ دونوں جہتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں۔ جب وہ سیاسی شاعری کرتے ہیں تو بڑے بلند آہنگ لہجے میں بڑے زوردار الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور یوں کہنا چاہیے کہ اپنے الفاظ کے ذریعے سے وہ مقابل کے پرخچے اڑا کر رکھتے تھے، اور ایک بڑا جوش و خروش جو ہے ان کی شاعری کے اندر پایا جاتا۔ اسی طرح سے جب ہم ان کی شاعری کا دوسرا رنگ دیکھتے ہیں تو ہمیں وہاں ایک اور ہی رنگ نظر آتا ہے۔ نعتیہ شاعری اور حمد بھی انہوں نے لکھی۔ اس شاعری کے اندر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ وہ والے مولانا ظفر علی خاں ہیں ہی نہیں، بلکہ ایک بہت دھیما انداز، ایک عقیدت کی کیفیت، ایک سوز جو ہے وہ ان کی شاعری کے اندر ہمیں نظر آتا ہے۔ گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی سیاسی شاعری اور نعتیہ شاعری کا آہنگ جو ہے، اس کی لے جو ہے، وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت مختلف تھے، اور یہ ان کی شخصیت کے دو رنگ تھے جو کہ ہمیں ان کی شاعری میں نظر آتے ہیں۔ زبان و بیان پر انہیں عبور حاصل تھا، اور ان کی شاعری جو ہے وہ، ان کی سیاسی شاعری بڑی دلچسپ اور پر لطف ہے۔ اسی طرح سے ان کی نعتیہ اور حمدیہ شاعری جو ہے وہ بہت سوز سے بھری ہوئی اور بڑی عقیدت سے بھری ہوئی ہے۔ ان کی مشہور کتابیں جو ہیں وہ چمنستان ہے، بہارستان، خیالستان، حبسیات، ارمغان قادیان وغیرہ، اور بہت ساری کتابوں کے تراجم جو ہیں وہ بھی انہوں نے کیے۔ 1956 میں آپ نے
وفات پائی، اور جتنا عرصہ آپ زندہ رہے آپ مسلمانوں کے حقوق کے لیے اور مسلمانوں کے الگ وطن کے حصول کے لیے لڑتے رہے۔ آپ نے مجلس احرار کہ آپ رکن بھی تھے، اور اس کے پلیٹ فارم پر جو ہے وہ آپ کوشش کرتے رہے مسلمانوں کو آزادی دلانے کے لیے اور مسلمانوں کے حقوق حاصل کرنے کے لیے۔ اب اس کے بعد مولانا ظفر علی خاں کے تعارف کے بعد اب ہم بات کریں گے مولانا ظفر علی خاں کی وہ نظم جو آج ہم نے پڑھنی ہے۔ اب ہم نظم حمد کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو ایک ایک شعر کے ذریعے پڑھ کے اور اس کی تشریح جو ہے وہ آپ کو بتاؤں، میں اس کا بنیادی خیال جو ہے جو کہ شاعر مولانا ظفر علی خاں نے حمد میں بیان کیا ہے، یعنی اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بڑی رحیم و کریم ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور وہ معاف کر دینے والے ہیں، اور وہ ستار العیوب یعنی گناہوں کو ڈھانپ لینے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں بسنے والے تمام لوگوں کو پہنچا دیا، اور لاکھ دشمنی اور مخالفت کے باوجود اللہ کا پیغام جو ہے وہ ساری دنیا میں پہنچ گیا، ساری دنیا میں پھیل گیا۔ یہ ہے اس نظم کا مرکزی خیال، اور اسی کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ اس نظم کے اشعار جو ہیں وہ لکھے گئے ہیں۔ نظم کے بارے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ نظم اور غزل کی تشریح میں فرق ہوتا ہے، اور اس کے لکھنے کے انداز میں بھی فرق ہوتا ہے۔ نظم جو ہے وہ گویا یوں ہے کہ جس طرح سے ایک مالا ہے موتیوں کی جو ایک دھاگے کے اندر پروئی ہوئی ہے، اور یہ دھاگا جو ہے وہ خیال ہے جس کے تحت وہ تمام اشعار جو ہے وہ لکھے جاتے ہیں، گویا ایک نظم موتیوں کی مالا ہے۔ اسی طرح سے غزل جو ہے وہ یوں ہے جیسے رنگا رنگ پھولوں کا ایک گلدستہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اس گلدستے کے اندر شاعر جو ہیں انہوں نے طرح طرح کے رنگوں کے، طرح طرح کی خوشبو والے پھول اکٹھے کیے ہیں، یعنی غزل کا ہر شعر جو ہے وہ معنی، مفہوم اور الفاظ کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ اسی لیے تشریح کرتے ہوئے اس کے ہر شعر کو ہم الگ سے اس کی تشریح کرتے ہیں، لیکن نظم جو ہے اس کو لکھتے ہوئے یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک شعر جو ہے اس کا سیاق و سباق یا اس کا پس منظر دوسرے شعر کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اب ہم اپنا شعر شروع کرتے ہیں۔ پہلا شعر ہے کہ پہنچتا ہے ہر ایک میکش کے آگے دور جام اس کا، کسی کو تشنا لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا۔ میکش شراب پینے والا، شراب نوش۔ دور جام یعنی شراب کا پیالہ جب محفل میں گردش کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں دور جام۔ تشنا لب، تشنا لب کا مطلب ہوتا ہے تشنا پیاسا، یعنی جس کے ہونٹ خشک ہوں، پیاسے ہوں۔ لطف عام، لطف عام کا مطلب یہ ہے عام مہربانی، عام عنایت، جو کہ ہر شخص تک پہنچ جاتی ہے، ہر کسی کو ملتی ہے۔ یہ اس نظم کا مطلع ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ غزل یا پابند نظم کا پہلا شعر جو ہے وہ مطلع کہلاتا ہے۔ یہ چونکہ پابند نظم ہے تو اس کا جو پہلا شعر ہے اس کو ہم مطلع کہیں گے۔ حمد کے اس مطلع میں مولانا ظفر علی خاں نے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی جو ہے وہ بیان کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت عام کا ذکر کیا ہے۔ گویا شاعر نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان بے نیازی ہے کہ وہ کسی کو بھی اپنی رحمت سے محروم نہیں کرتا، بلکہ اس دنیا کے اندر تمام مخلوقات جو ہیں ان کو رزق دیتا ہے، اور اس کی رحمتوں کا جام جو ہے وہ بغیر کسی امتیاز کے، بغیر کسی فرق کے ہر کسی کی پیاس کو دور کرتا ہے۔ اس میں رنگ و نسل کا کوئی امتیاز نہیں، اس میں چھوٹے بڑے کی کوئی تفریق نہیں، اور اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ کافروں کو بھی نوازتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ مسلمانوں کو بھی نوازتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو ایماندار ہیں، جو نیک لوگ ہیں ان کو بھی رزق دیتے ہیں، اور ایسے لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کے منکر ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں وہ ان تک بھی پہنچتی ہیں۔ تو گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لطف عمیم ہے۔ عمیم سے مراد عام
لطف ہے، عام مہربانی ہے جو کہ تمام لوگوں پر برابر کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بارش جو ہے وہ برستی ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ جس طرح سے بارش زمین پر برستی ہے تو زمین میں سے جو پھل پھول بوٹے اگتے ہیں وہ اس زمین کی خاصیت پر منحصر ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا دل جتنا اللہ تعالیٰ سے قربت، وابستگی اور محبت رکھتا ہے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ اور زیادہ برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن دنیا میں اللہ نے جو بھی مخلوقات بنائی ہیں، چونکہ وہ سب اللہ کی مخلوق ہے، وہ اللہ نے اس کو تخلیق کیا ہے، تو پھر وہ ان سب کو رزق بھی دیتا ہے، ان کو زندگی بھی دیتا ہے، ان کو نعمتوں سے بھی نوازتا ہے، اور وہ پتھر میں کیڑے کو بھی روزی پہنچاتا ہے، اور ہر ادنا و اعلیٰ جو ہے اس کو اپنی مہربانی سے جو ہے وہ نواز دیتے ہیں۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیا اپنے کرم سے ریزہ مورے ناتواں کو بھی۔ مورے ناتواں کا مطلب ہوتا ہے ناتوان کہتے ہیں کمزور، اور مور کا مطلب ہوتا ہے چونٹی، یعنی کمزور سی چونٹی کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے رزق سے جو ہے وہ ریزہ دیتے ہیں، یعنی خوراک دیتے ہیں۔ لگائے گر سلیمان کے لیے نعمت کے خواتونے، یعنی اگر آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے نعمت کے دسترخوان سجائے ہیں، طرح طرح کی نعمتوں سے انہیں نوازا ہے، تو پھر وہ چھوٹی سی چونٹی جو کہ بہت ننھی سی ہے اور اس کی اس دنیا میں قدر و قیمت کو محسوس نہیں کیا جاتا، لیکن اللہ کے نزدیک وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنی مہربانی سے اور اپنی نوازش سے جو ہے وہ محروم نہیں رکھتے۔ اور یہ ایک ایسا فیض ہے جو کہ تمام دنیا کے مسلمان جو ہیں، تمام دنیا کے لوگ جو ہیں، بغیر کسی تفریق کے وہ یہاں سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ یعنی ہمارے ساقی کی مست آنکھوں سے عام ہے فیض عارفانہ، یعنی ہمارا ساقی کہتے ہیں شراب پلانے والے کو، یعنی محفل میں شراب پلانے والا جو ہے اس کا جو فیض ہے سب کو برابر ملتا ہے، وہ سب کے پیالے میں برابر شراب انڈیلتا ہے۔ بھری ہوئی ہے شراب نعمت، کھلا ہوا ہے شراب خانہ۔ شراب نعمت یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شراب، اللہ تعالیٰ کی معرفت کی شراب ہر کسی کو ملتی ہے، اور اس کی جو مہربانی ہے، اس کی جو رحمت کی صفت ہے، وہ کسی کو بھی پیاسا رہنے نہیں دیتی، بلکہ ہر شخص جو ہے وہ اس کی نعمتوں سے فیض یاب ہوتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ دوسرا شعر دیکھیے، گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دوئی کے نقش سب جھوٹے ہے سچا ایک نام اس کا۔ یکتائی کہتے ہیں انفرادیت کو، واحد اور بے مثال ہونے کو۔ گویا ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ واحد و یکتا ہیں، اور اس دنیا میں اللہ جیسا جو ہے وہ کوئی نہیں ہے۔ دوئی کا مطلب یہ ہے دو ہونا، یعنی ایک یکتا ہونے کی ضد کہہ سکتے ہیں دوئی، یعنی دو۔ یہاں شرک کی کیفیت بتائی گئی ہے، یعنی اکیلے نہ تسلیم کرنا، دو سمجھنا کسی بھی چیز کو۔ نقش نشانات، دوئی کے نقش سب جھوٹے ہے سچا ایک نام اس کا۔ اس شعر میں شاعر جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کے یکتا، بے مثال، منفرد اور وحدہ لا شریک ہونے پر گواہی دے رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ دریاؤں کا چلنا اور سیاروں اور ستاروں کی گردش، یہ موسموں کی تبدیلی، یہ کائنات کے ایک ایک ذرے کا ایک خاص قانون کے زیر اثر چلنا، اور سینکڑوں ہزاروں سال کا اس دنیا کا ایک لگے بندے طور طریقے پر چلتے رہنا، اس بات کا گواہ ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ ایک اللہ کا، ایک ایسی ہستی کا پیدا کرتا ہے، اور اس جو سب سے بلند تر ہے، جو سب سے بالا ہے، اور اس نظام کے بنانے اور چلانے میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور یہ بات ماننے کے لیے، یہ تسلیم کرنے کے لیے ہمیں کسی بہت بڑے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی یہ صنائی اور یہ کاریگری اور یہ کائنات میں پھیلے ہوئے رنگ جو ہیں یہی ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ واحد و یکتا ہیں، اور
اس پوری کائنات کو بنانے اور چلانے والی کوئی ایسی ہستی ہے جو نظر نہیں آتی، لیکن در حقیقت وہ ہر طرف عمل جو ہے وہ کر رہی ہے اور ساری چیزوں کو کنٹرول کر رہی ہے، ہر چیز جو ہے وہ اس کے قابو میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہیں اور وہی نظام ہستی چلا رہے ہیں، اور ان جیسا کوئی نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، کوئی مختار نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جس کو اللہ کے کام میں کسی قسم کی دخل اندازی کی اجازت ہو۔ ہم سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی یکتائی، اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے کا ایک یوں سمجھیے کہ ایک سند ہے جو خود اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے بھیجی گئی ہے کہ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا، اور اس کا کوئی ہمسر اور ثانی نہیں۔ یعنی خود اللہ تعالیٰ نے اس بات پر گواہی دی اور یہ کہہ دیا کہ میرے مقابل جو ہے وہ اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ یعنی اور اس بات کا ثبوت جو ہے، یہ اس بات کی گواہی جو ہے وہ یہ کائنات اور یہ دنیا ہمیں دیتی ہے۔ یعنی ہم کہتے ہیں کہ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سورج جو اپنے وقت پر طلوع ہوتا ہے، چاند جو اپنے ایک دائرے کے اندر جو ہے وہ طلوع و غروب کے عمل سے گزر رہا ہے، اور ہوائیں جو چلتی ہیں، باغوں میں پھول مہکتے ہیں، اور دریا جو ہے وہ بہتے ہیں، اور اس کائنات کا یہ اس بیج سے جو ہے وہ اتنا بڑا درخت جو ہے وہ نکل آتا ہے، تو اس سب کے پیچھے کون ہے؟ ایک انسانی جسم پر غور کریں کہ اس کے کتنے بے شمار نظام ہیں جو کہ خود کار طریقے سے چل رہے ہیں۔ تو پھر یہ کون ہے جو یہ سب کر رہا ہے؟ کیا یہ خود بخود ہو رہا ہے؟ انسانی عقل جو ہے، ایک عام انسان کی عقل بھی یہ جواب دیتی ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس سب کو کرنے والا کوئی نہ کوئی ہے۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ صدیاں گزر گئی کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ ایک ہی طریقے سے چلا جا رہا ہے، گویا اس کو بنانے والی ذات جو ہے وہ کب سے ہے اور کب تک رہے گی، ہمارا علم جو ہے اس کے سامنے جو ہے وہ خاموش ہے، ہمارا علم جو ہے وہ اس کے سامنے جھوٹا ہے۔ ہم تو صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں، دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں، وہ ساری مادی ہیں، اور دوئی کے نقش سب جھوٹے ہے، سچا ایک نام اس کا۔ اس کے مقابل بننے والی پتھر، اینٹ جن سے بت بنائے جاتے ہیں، اور دنیا کی تمام چیزیں جن میں انسان بھی شامل ہے، وہ ساری کی ساری مٹ جانے والی ہیں، وہ فنا ہو جانے والی ہیں، وہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں، بلکہ ان کا اختتام ایک خاص وقت پر آ کر ہو جاتا ہے۔ ان کی ایک خاص زندگی ہے، ایک خاص یوں کہنا چاہیے کہ ایک ٹائم لمٹ ہے، اس کے اندر انہوں نے زندہ رہنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے مٹ جانا ہے۔ یعنی ان کی ایک طبعی عمر ہے جو پوری کرنے کے بعد جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو کہ اس نظام کو چلا رہی ہے، وہ تو جانے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کب سے ہے، یعنی وہ ہمیشہ سے ہے اور وہ ہمیشہ رہے گی۔ تو گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پنہاں ہے پسے پردہ صورت گرے لافانی، پنہاں ہے پسے پردہ صورت گرے لافانی، تصویر کے پردے پر جو نقش ہے فانی ہے۔ یعنی تصویر کے پردے پر، یعنی اس دنیا اور اس کائنات کے پردے پر جو بھی الفاظ ہیں وہ فانی ہیں، وہ مٹ جانے والے ہیں، لیکن اس پردے کے پیچھے جو کہ یہ سارے نقش بنا رہا ہے، وہ ساری جو تصویریں ہیں وہ بنا کر ہمارے سامنے لا رہا ہے، وہ لا فانی ہے، وہ مٹنے والا نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور اس کی گواہی کے نقش جو ہیں یہ اس دنیا میں بنتے رہیں گے، مٹتے رہیں گے، لیکن اس کی ذات جو ہے وہ تا ابد قائم و دائم رہے گی۔ شعر نمبر 3 دیکھیے، ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا۔ داستاں، کہانی، اور ہر جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا، یعنی پیغام پہنچاتا ہے ہم تک۔ اس کائنات میں جیسے کہ میں نے پہلے بھی یہ کہا کہ ایک ایک ذرہ اپنے بنانے والے کی صنائی اور اس کی قدرت کی داستان سناتا ہے۔ جیسے پہلے بھی میں نے کہا کہ یہ جو
سارے نظام چل رہے ہیں، یہ موسموں کا آنا جانا، یہ فصلوں کا اگنا، یہ پودوں کا بڑے ہونا، یہ رنگا رنگ پھولوں کا کھلنا، یہ دریاؤں کا چلنا، سمندروں کا مد و جزر، اور پورے نظام شمسی کا ایک خاص ضابطے کے اندر رہنا، اس بات کی شہادت ہے کہ در حقیقت ہمارے پیچھے ایک بہت بڑی طاقت ہے، اور یہ وہ طاقت ہے جو کہ ہمیں چلا رہی ہے، جس نے ہمیں ایک نظام کے اندر جو ہے وہ باندھا ہوا ہے، اور یہی وہ سارا سلسلہ ہے جو کہ ہمیں اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ اس کائنات کے اندر کوئی بہت ہی بڑی طاقت ہے، کوئی بہت بڑی سپریم پاور ہے جو کہ یہ سب کچھ چلا رہی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ درختوں کا ایک ایک پتا اللہ کی پہچان اور اس کی معرفت کا ذریعہ ہے۔ گویا اس کائنات کی ایک ایک چیز پر غور کرنے لگیں تو آخر کار ہمارا دماغ اور ہماری عقل جو ہے وہ اس انجام پر پہنچتی ہے کہ اس کائنات کو بنانے والی ایک ایسی ہستی ہے جو تمام دنیا کی مخلوقات پر سے برتر ہے، اور تمام دنیا کی طاقتوں کے اوپر جو ہے وہ ایک طاقت جو ہے وہ رکھتی ہے۔ تو اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گلوں میں رنگ ضیا بن کے چاند تاروں میں وہ پردہ دار کہاں جلوہ گر نہیں ہوتا، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ذرے ذرے سے عیاں ہونے کے بعد آج تک راز حقیقت راز ہے، آج تک راز حقیقت راز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حقیقت جو ہے وہ ایک راز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں، لیکن قرائن آثار ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کہ ہمارے بقا کی وجہ ہے، جو ہمارے بقا کا ذریعہ ہے، اور جس نے ہمیں اس دنیا میں زندگی عطا کی ہے، جس نے ہمیں رزق عطا کیا ہے اور ہمیں اس دنیا میں لاتا ہے اور یہاں پر رہنے کے لیے قدم قدم پر رہنمائی کرتا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور دن رات کے عدل بدل میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں۔ پھر سورہ نمل میں ارشاد فرمایا کاریگری اللہ ہی کی ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنا رکھا ہے، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی حکمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کا نظم و ضبط ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کی کاریگری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی دنیا جو ہے اس کو بنایا اور پھر اس کا نظام جو ہے وہ چلا رہا ہے۔ کیا کوئی مخلوق اپنے خالق کے بغیر پیدا ہو سکتی ہے؟ جواب ہے کہ نہیں۔ تو اس دنیا کی تمام مخلوقات، خاص طور پر انسانی جسم جس میں بے شمار نظام ہے، انسانی عقل جس کی کوئی حد نہیں ہے، اور پھر انسان کا احساس اور ایک انسان کا جذبہ جو اس کو باقی مخلوقات سے مختلف بنایا ہے۔ تو گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک ایک ذرے میں اگرچہ اللہ تعالیٰ ظاہر ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی حقیقت جو ہے وہ ایک راز ہے، یعنی ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے خود کو کھول کر نہیں دکھایا۔ تو ہم یہ اس فضا کا ایک ایک ذرہ جو ہے اور اس دنیا میں ہواؤں کا ایک ایک جھونکا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے وجود کی گواہی دیتا ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہے۔ جیسے ہی ہم اللہ کو سچے دل سے پکارتے ہیں ہمیں اس کا فوراً جواب ملتا ہے، اور وہ ہماری ضروریات، ہماری خواہشات، ہماری تمنائیں کسی چیز سے غافل نہیں ہیں، اور اس کی یہ جو یکتائی ہے اور اس کی یہ جو عظمت ہے، ہم دیکھیں آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو اس میں بھی یہی بیان کیا گیا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ زمین و آسمان کے مالک ہیں، اور اللہ ہی کے حکم سے دنیا میں سب کچھ ہوتا ہے، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، اور وہ مالک الملک ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ دنیا میں انسان کو زندگی دینے پر، رزق دینے پر، عزت دینے پر، ذلت دینے پر، ہر چیز پر قادر ہے، اور
یہ یقین رکھیں کہ جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں سچے دل سے، تو اگرچہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، لیکن ہمیں ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہماری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اس لیے کہ ہمیں اس جیسے ہی ہم دعا کرتے ہیں، وہ دعا جو ہے وہ عرش الہی کو ہلا دیتی ہے، اور اس کا جواب جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں دیتے ہیں۔ تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ در حقیقت اس دنیا کا ایک ایک ذرہ جو ہے وہ اللہ کو آشکار کر رہا ہے یعنی ظاہر کر رہا ہے۔ تو وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ہم سے دور بھی نہیں ہے، وہ ہم سے چھپی ہوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ ایک ایک چیز جو ہے وہ اللہ کی وجود کی گواہی دیتی ہے۔